السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا یہ کلاس بہت ہی اہم ہے۔ 50 معروضی سوالات آپ کے سامنے، متفرق معروضی سوالات، کسی ایک ٹاپک سے نہیں، الگ الگ شعراء مصنفین کے بارے میں آپ کے سامنے سوالات آئیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، حالی کی پیدائش کب ہوئی؟ الطاف حسین، حالی کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ اس کے اندر تو ہے کہ کب ہوئی، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 1837 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ پانی پت ہریانہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوسرا سوال ہے، حالی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ حالی پہلے تخلص کرتے تھے، حالی، الطافی، خستہ، کیا تخلص کرتے تھے؟ تو الطاف حسین حالی جو پہلے تخلص کرتے تھے وہ خستہ کرتے تھے، خستہ۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتانے کی کوشش کیجیے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آپشن بی بھی صحیح ہو سکتا ہے اور آپشن اے بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایس سی آر ٹی کے اندر 4 بتایا گیا ہے اور این سی ای آر ٹی کے اندر 5 بتایا گیا ہے۔ کتنا؟ 5، اور یہ ایس سی ای آر ٹی کے اندر ہے۔ ایس سی آر ٹی کے اندر تو اب آپ کو طے کرنا ہے کہ کس کو ماننا ہے، 4 کو ماننا ہے کہ 5 کو ماننا ہے۔ اب جو لوگ 4 کہتے ہیں وہ نثری نظم کو اس کے اندر شامل نہیں کرتے ہیں، اور جو 5 مانتے ہیں وہ نثری نظم کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو ہم بتاتے ہیں، حیت کے اعتبار سے نظم کی جو 5 قسمیں جو لوگ کہتے ہیں وہ ایک پہلا پابند نظم ہے، دوسرا طویل نظم، تیسرا معرہ نظم، چوتھا آزاد نظم، اور 5واں نثری نظم۔ اور جو لوگ 4 کہتے ہیں وہ نثری نظم کو شمار نہیں کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ 5 مانیے یا 4 مانیے۔ چوتھا سوال ہے، حالی کا انتقال کب ہوا؟ حالی کا انتقال کب ہوا؟ حالی کا انتقال کب ہوا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ حالی کا انتقال کب ہوا ہے؟ تو حالی کا اندر
حالی کا انتقال جو ہے وہ 1814 بتایا جاتا ہے SCERT کے حساب سے، جبکہ NCERT میں حالی کا انتقال 1912 بتایا جاتا ہے، 1912 بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ان کا انتقال جو ہے پانی پت میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ پانی پت میں۔ تو NCERT کو ہی مان کر کے چلنا چاہیے کہ ان کا انتقال 1912 میں ہوا ہے، جبکہ SCERT جو ہے 1914 مانتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، ذیل میں کون حالی کی سوانحی تصنیف ہے؟ مسدس حالی، حیات سعدی، حیات جاوید، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ حیات جاوید جو ہے وہ ان کی سوانحی تصنیف ہے، اور مسدس حالی جو ہے یہ مد جزر اسلام کا دوسرا نام ہے، جو سر سید کے ایما پر انہوں نے تصنیف کیا تھا، لکھا تھا۔ حیات سعدی یہ شیخ سعدی کی جو ہے سوانحی ہے۔ چھٹا سوال ہے، ساحر لدھیانوی کا پورا نام کیا ہے؟ ساحر لدھیانوی کا پورا نام کیا ہے؟ ساحر لدھیانوی۔ ساحر لدھیانوی کا جو اصل نام ہے وہ چودھری عبدالحی ہے۔ آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا۔ ساحر لدھیانوی، ساتواں سوال ہے، ساحر لدھیانوی کی مادری زبان کیا تھی؟ یعنی ان کی جو مادری زبان تھی وہ کیا تھی؟ تو ان کی جو مادری زبان تھی وہ پنجابی تھی۔ آپشن بی درست جواب ہوگا۔ آٹھواں سوال ہے، ساحر لدھیانوی کے شعری مجموعے ہیں 4، 3، 2۔ کتنے شعری مجموعے ہیں ساحر لدھیانوی کی؟ تو 2 ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ساحر لدھیانوی کے 2 شعری مجموعے ہیں، 2 شعری مجموعے ہیں۔ اگلا سوال ہے، زبیر رضوی کا پورا نام کیا ہے؟ زبیر رضوی کا پورا نام کیا ہے؟ سید محمد رضوی ان کا پورا نام تھا۔ سید محمد رضوی ان کا اصل نام تھا۔ 10واں سوال ہے، زبیر رضوی کی پیدائش کب ہوئی؟ زبیر رضوی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ 1936۔ امروہہ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ کہاں ہوئے تھے؟ امروہہ میں۔ امروہہ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہاں پہ لکھنا تھوڑا سا دقت ہے میرے لیے، اسی لیے بتا دے رہے ہیں کہ یہ امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت جلدی انشاءاللہ یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی، دعا کریے۔ 11واں سوال ہے، زبیر رضوی کی پہلی نظم ہے دامن، ماہ نو، دھوپ کا سائبہ۔ ان کا پہلا مجموعہ کیا ہے؟ زبیر رضوی کی پہلی نظم کیا ہے؟ زبیر رضوی کی جو پہلی نظم ہے وہ ہے ماہ نو۔ ماہ نو زبیر رضوی کی پہلی نظم ہے۔ کیا ہے؟ ماہ نو زبیر رضوی کی پہلی نظم ہے۔ 12واں سوال ہے، ساحر لدھیانوی کی پیدائش کب ہوئی؟
ساحر لدھیانوی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 1921 میں ہوئی تھی۔ ہم آپ کو SCERT اور NCERT دونوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ تو ساحر لدھیانوی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 1921 میں ہوئی تھی، 1921 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دلاور فغار کا اصل نام ہے دلاور حسین۔ آپشن اے اس کا درست جواب ہے۔ 14واں سوال ہے، دلاور فغار کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1926 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپشن سی درست جواب ہے۔ 15واں سوال ہے، ستم ظریفانہ مزاحیہ و طنزیہ قطعات اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ کس کا مجموعہ ہے یہ؟ ستم ظریفانہ کن کا مجموعہ ہے؟ ستم ظریفانہ کن کا مجموعہ ہے؟ یہ دلاور فغار کی مزاحیہ و طنزیہ قطعات اور نظموں پر مشتمل یہ مجموعہ ہے۔ 16واں سوال ہے، دلاور فغار کا انتقال کب ہوا؟ 1998 میں، 99 میں، 2000 میں؟ کب ہوئی؟ تو 1998 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ دلاور فغار کا انتقال 1998 میں ہوا تھا۔ 17واں سوال ہے، صبرا منیم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ صبرا منیم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں؟ 1883 میں یہ تمل ناڈو میں پیدا ہوئے تھے۔ 1883 میں، 1883 میں۔ 18واں سوال ہے، صبرا منیم کو بھارتی کا لقب کس نے دیا تھا؟ بھارتی کا لقب کس نے دیا تھا؟ آپشن بی اس کا درست جواب ہے، ایٹار پورم کے جاگیردار نے۔ ایٹار پورم کے جاگیردار نے ان کو بھارتی کا لقب دیا تھا۔ 19واں سوال ہے، ابراہیم ذوق کی پیدائش کب ہوئی؟ ابراہیم ذوق کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 1990 میں ہوئی ہے۔ ابراہیم ذوق کی پیدائش 1990 میں ہوئی ہے۔ 1990 میں۔ اگر NCERT کی بات کریں تو یہ 1790 میں، 1790 میں، جبکہ NCERT میں 2 تاریخ ہے، 1788 اور دوسرا 1790، 1790 یہ 2 تاریخیں NCERT کے اندر۔ تو آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ذوق کا دیوان تیار ہو گیا تھا۔ ذوق کا دیوان تیار ہو گیا تھا کب؟ 15-16 سال کی عمر میں ذوق کا دیوان تیار ہو گیا تھا۔ اس قابل یہ ہو گئے تھے کہ 15-16 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا دیوان تیار کر لیے تھے۔ 21واں سوال ہے، ذوق کو مغلیہ دربار سے کون سا خطاب ملا؟ سر کا، خاقان ہند کا، استاد ہند کا؟ کس کا؟ تو خاقان ہند کا ان کو خطاب ملا تھا مغلیہ دربار سے۔ بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد تھے، انہوں نے ہی ان کو خاقان ہند کا لقب اور خطاب دیا تھا۔ خطاب دیا تھا، لقب نہیں، خطاب دیا تھا۔
خاقان ہند ذوق کا خطاب ہے، خطابی نام ہے۔ 22واں سوال ہے ذوق کی وفات کب ہوئی؟ ذوق کی وفات کب ہوئی؟ تو ذوق کی وفات جو ہے وہ 1854 میں ہوئی تھی، اور یہ کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں۔ کہاں؟ دہلی میں۔ لکھنا تھوڑا دقت ہے یہاں پہ، اسی لیے آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ یہ دہلی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ 23واں سوال ہے فکری لحاظ سے قصیدے کی قسمیں ہیں۔ فکری لحاظ سے قصیدے کی قسمیں ہیں۔ فکری لحاظ سے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قصیدے کی جو قسمیں ہیں فکری لحاظ سے وہ 2 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ اب فکری لحاظ سے کا مطلب، فکری لحاظ سے یعنی کسی قصیدے میں کسی کی تعریف کی جائے گی یا کسی کی ہجو کی جائے گی، تو 2 ہی قسمیں ہیں قصیدے کی۔ فکری لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ آپ اس کو موضوع کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی 2 قسمیں۔ فکری لحاظ سے مطلب موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں، ہجویہ اور مدحیہ۔ مدحیہ اور ہجویہ۔ 24واں سوال ہے قصیدے کے عناصر ترکیب۔ قصیدے کی عناصر ترکیب ہے 5 3 8۔ کتنے ہیں؟ اب عناصر ترکیب، اجزاء ترکیبی۔ قصیدے کی اجزاء ترکیبی کی بات ہو رہی ہے کہ قصیدے کی اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ 5 اجزاء ترکیبی ہے قصیدے کی۔ کتنے ہیں اجزاء ترکیبی؟ 5۔ تشبیب، گریز، مدح ہجو، حسن طلب اور اخیر میں دعا، یہ 5 قسمیں ہیں قصیدے کے عناصر ترکیبی یا اجزاء ترکیبی جو ہے وہ 5 ہے۔ 25واں سوال ہے مرزا دبیر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ مرزا دبیر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو مرزا دبیر کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ ہے 1803۔ 1803 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 1803 میں مرزا دبیر کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور یہ پیدا جو ہوئے تھے ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ دہلی میں ہوئی تھی، اور ان کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ 1874 ہے۔ 1803 میں پیدا ہوئے دہلی میں، اور لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی تھی 1874 میں۔ 1874 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ 1874 میں۔ 26واں سوال ہے فائز دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ فائز دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ صدر الدین محمد خان فائز دہلوی کا اصل نام ہے۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ 27واں سوال ہے مرثیہ کی قسمیں ہیں۔ مرثیہ کی قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ مرثیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرثیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ مرثیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا۔ 2 قسمیں کیا ہیں؟ ایک مرثیہ اور دوسرا شخصی مرثیہ۔ دوسرا شخصی مرثیہ۔ 28واں سوال ہے مرزا دبیر کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو مرزا دبیر کی جو وفات ہوئی تھی 1875 میں، لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ 29واں سوال ہے شاد کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ شاد عظیم آبادی
شاد ان کا تخلص تھا اور علی محمد ان کا اصل نام تھا. علی محمد ان کا اصل نام تھا. سید علی محمد 1846 میں پٹنہ عظیم آباد میں ان کی پیدائش ہوئی. آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا. 30واں سوال ہے شاد کا انتقال کب اور کہاں ہوئی؟ انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو یہ 1927 میں. 1846 میں یہ پیدا ہوئے پٹنہ میں اور 1927 میں پورب دروازہ پورب دروازہ پٹنہ کا ہی حصہ ایریا ہے. پورب دروازہ پٹنہ میں یہ پیدا ہوئے. آپشن سی اس کا درست جواب ہوگا. 31واں سوال ہے فائز دہلوی کب پیدا ہوئے؟ 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 تو ان کی جو پیدائش کی تاریخ SCERT میں ہے وہ ہے 1679 جبکہ NCERT میں 1690 اور 91 بتایا ہے. NCERT میں ایک منٹ. NCERT میں 1690 یا 91 1690 یا 91 ٹھیک ہے. یعنی 1690 یا 1691 یہ NCERT کی ہے لیکن SCERT میں 1679 ان کی جو ہے تاریخ پیدائش بتایا ہے. بہت اختلاف ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ وہ آپ NCERT کو مان رہے ہیں یا SCERT کو. 32واں سوال ہے فائز نے کتنی کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ 20 کتابیں اپنی یادگار چھوڑے ہیں. آپشن اے اس کا درست جواب ہے. 33واں سوال ہے فائز کی وفات کب ہوئی؟ فائز کی وفات کب ہوئی؟ فائز کی وفات کب ہوئی؟ تو فائز دہلوی کی جو تاریخ وفات ہے وہ SCERT کے اندر 1773 تو ہے. 1773 SCERT میں ہے لیکن NCERT میں پھر سے وہی دقت. NCERT میں 1738 ہے. کیا ہے؟ 1700 ایک منٹ ذرا انتظار. ہاں 1738 بتایا جاتا ہے. 1738 ہے. NCERT کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فائز دہلوی کی جو تاریخ وفات ہے 1738 ہے. 1738 اور تاریخ پیدائش 1690-91 ہے. 1690-91 ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 1738 ان کی تاریخ وفات ہے. لیکن SCERT میں 1690-91 NCERT کے حساب سے ٹھیک ہے. یہ پیدائش کی تاریخ ہے اور وفات کی تاریخ جو ہے 1738 ہے. 1738 ہے NCERT میں لیکن SCERT میں 1773 بتاتا ہے. 1773 بتایا جاتا ہے. تو اختلاف بہت ہے.
اسی لیے ایگزامینیشن کے اندر بہت سارا کنفیوژن ہوتا ہے۔ 34واں سوال ہے، درد کے والد کا نام کیا ہے؟ درد کے والد کا نام کیا ہے؟ درد کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر عندلیب ہے۔ خواجہ محمد ناصر عندلیب ان کے جو ہے والد کا نام تھا۔ 35واں سوال ہے، درد کے اردو زبان میں دیوان ہیں، کتنے دیوان ہیں؟ ایک دیوان ہے۔ کتنے؟ ایک ہی دیوان ہے درد کے اردو زبان میں، ایک دیوان ہے۔ 26واں سوال ہے، اقبال کے والد کا نام کیا ہے؟ اقبال کے والد کا نام شیخ محمد نور ہے، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 39واں سوال ہے، درد کا انتقال کب ہوا؟ تو درد کا انتقال 1785 میں ہوا تھا۔ 1785 میں ہوا تھا دہلی میں۔ 1721 میں یہ پیدا ہوئے اور 1785 میں دہلی میں ان کا جو ہے انتقال ہوا۔ 40واں سوال ہے، درد کے یہاں عشق کی کون سی صورت موجود ہے؟ درد کے یہاں یعنی درد کی شاعری میں عشق کی کون سی صورت موجود ہے؟ تو آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا، عشق حقیقی کی صورت ان کے شاعری میں موجود ہے۔ 41واں سوال ہے، اقبال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اقبال کی پیدائش بہت ہی معروف ہے، اقبال کی پیدائش 1877 میں سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ 42واں سوال ہے، اقبال کی غزل گوئی کا عام مزاج کیا تھا؟ تو عام مزاج جو ہے وہ ان کا اصلاحی تھا، تنقیدی نہیں، مزاحیہ نہیں بلکہ اصلاحی تھا۔ 43واں سوال ہے، اقبال کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا، 66 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، اقبال کا انتقال کب ہوا؟ تو 1938 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اقبال کا انتقال جو ہے 1938 میں ہوا تھا لاہور کے اندر۔ پیدائش تو سیالکوٹ میں ہوئے لیکن ان کی وفات لاہور میں ہوئی۔ کہاں؟ لاہور میں۔ 45واں سوال ہے، ذیل میں اقبال کے شعری مجموعے کا نام ہے، ذیل میں کون سا ہے جو اقبال کا شعری مجموعہ ہے؟ تو بانگ درا جو ہے ان کا شعری مجموعہ ہے۔ 46واں سوال ہے، جمیل مظہری کا اصل نام کیا ہے؟ جمیل مظہری کا اصل نام کیا ہے؟ میر کاظم ان کے جو ہے ان کا اصل نام تھا، میر کاظم علی۔ 47واں سوال ہے، جمیل مظہری کو کس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا؟ جمیل مظہری کو کس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا؟ تو غالب ایوارڈ سے جو ہے ان کو نوازا گیا تھا۔ 48واں سوال ہے، جمیل مظہری کا پہلا مجموعہ کس نام سے ہے؟ فکر جمیل کے نام سے ان کا پہلا مجموعہ ہے۔ 49واں سوال ہے، محروم کس کا تخلص ہے؟ محروم کس کا تخلص ہے؟ محروم کس کا تخلص ہے؟ تلوک چند محروم، تلوک چند کا جو ہے جو تخلص تھا وہ محروم تھا۔ 50واں اور آخری سوال ہے کہ تلوک چند محروم کا پہلا شعری مجموعہ کس نام سے ہے؟ تو کلام محروم کے نام سے ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔